الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ مدینہ شریف سے باہر جنگ کے تشریف لے گئے. واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر سرکار نے پڑاؤ ڈالا. صحابہ کرام کے ساتھ ہیں اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کے پاس کیا کیا کھانے کی چیزیں ہیں لے آؤ، چونکہ صحابہ کو بھوک لگ رہی تھی. تو سب نے اپنے پاس جو تھا نکال کے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو وہاں پر روٹیاں تھی سب کے پاس، سالن نہیں تھا. تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ روٹیاں ہیں سالن نہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی جاؤ، مولا علی کو بھیجا. فرمایا اے علی فلاں وادی میں جاؤ، وہاں پر شہد کے بھٹے ہیں، تو وہاں سے شہد نکال کر لے آؤ. حکم رسول پر داماد رسول مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شہد کے جتوں سے شہد نکالا. سبحان اللہ. شہد لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش کر دیا. تو پیارے محترم بھائیو، شہد کی جو مکھیاں تھی وہ بھی مولا علی کے پیچھے پیچھے حضور کی بارگاہ میں آ گئی. سرکار کے اسلام نے شہد کی مکھیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے مکھیوں کہ تم یہ شہد کیسے بناتی ہو جبکہ تم الگ الگ پھولوں کا رس چوستی ہو، کوئی کڑوا، کوئی کسانا، کوئی پھیکا، سب الگ الگ جو ہے پھول ہوتے ہیں. ان کا تم جو ہے ان کو تم اس کو پھولوں کو جو ہے اس کا رس تم چوستی ہو، یہ شہد کیسے بناتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، قدرت نے ہمیں سکھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جب ہم یہ پھولوں کا رس چوس کر اپنے جتھوں کی طرف پلٹتی ہیں، راستے بھر آپ کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہیں. تو شہد میں جو مٹھاس ہے وہ آپ کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے، آپ پر جو درود شریف پڑھ رہے ہیں اسی کی برکت ہے کہ یہ جو ہے کڑوا، کسانا، پھیکا رس شہد کی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم گناہگار سیاہکار بندے ہم بھی اگر درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں تو ہماری نمازوں میں، روزوں میں، ذکر میں، تلاوت میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کے اندر کمی کوتاہی ہے، تو یہ سارا کڑوا پن، کسانا پن، پھیکا پن یہ درود شریف کی مٹھاس سے شہد کی طرح میٹھا ہو کر اللہ کے حضور مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر کام سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھا کرو، بالخصوص دعا سے پہلے، دعا کے بعد درود شریف پڑھا کرو. کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اگر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ درود شریف کو تو قبول کر لے اول آخر، بیچ کی دعا کو چھوڑ دے، یہ اللہ کی شان نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں کی گئی دعا کو بھی اول آخر پڑھے گئے درود شریف کی برکت سے قبول فرما لے گا. تو پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہم سنیوں کے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا بھی جو ہے ذہن دیا. تو سبحان اللہ، عاشقان رسول اذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں. اذان کے ساتھ یہ سمجھ میں آتا کہ یہ جو ہے سنیوں کی مسجد ہے، عاشقان رسول کی مسجد ہے، یہاں پہ نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بدعقیدوں کی مسجد نہیں ہے، بدعقیدوں کی عبادت گاہ نہیں ہے. مسجد تو سنیوں کی ہوتی ہے، بدعقیدوں کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے.
تو یہ سنوں کی مسجد ہے، عاشقان رسول کی مسجد ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اذان کے ساتھ ہی یہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. دوسری پڑھے گی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بھائیوں، یہ بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد، ہم تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. سرکار سے فرمایا اللہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اے محبوب، قل یعنی اے محبوب فرما دیجیے، قل کہہ دیجیے، فرما دیجیے، اے محبوب فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو، تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پیارے بھائیوں، حضور کی محبت یہ اتباع سے ہے. آدمی زبانی دعویٰ کرے اور اتباع نہ کرے تو پھر وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے. اتباع جو ہے وہ اس کی جو دلیل ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اس دعوے کا حل اس کو ثابت کرنا کب ہے؟ جب اس کی اطاعت کرے گا، حضور کی اطاعت کرے گا، تب وہ جو سچا مانا جائے گا اور وہ جو اپنے عشق رسول کے دعوے میں پرفیکٹ اتر رہا ہے. اور اگر جو ہے زبانی دعویٰ ہے، عمل اس کے برخلاف ہے، عمل برخلاف ہے، تو پھر اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے شدید محبت کرتا ہوں. سرکار نے کہا فرمایا کہ تیار ہو جاؤ. اونٹ کی کوہان سے جس طرح کوئی چیز نیچے تیزی سے گرتی ہے، اس سے بھی زیادہ تم پر مسائل آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں سرکار سے بہت محبت کرتا ہوں، دعویٰ کر دے عشق رسول کا، تو اللہ اس کو آزمائے گا کہ تم میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر اب تیرے لیے آزمائش ہے، کیا تو اپنی آزمائش میں اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. تو غربت، تنگستی، مسائل، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو آزمانے آتی. جب اس میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کا ایسا محبت بندہ بن جاتا ہے، جیسے میرے امام احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ سچے عاشق رسول اس طرح سے جو بھی عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اگر اس کو مسائل آئے، مشکلیں آئی، تنگستی آئی، تو لوگ جو ہے حضور کی لائی ہوئی شریعت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کی چھوڑ دیتے ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف آئی، تھوڑی سی آزمائش آئی تو شریعت بھی پیچھے چھوڑ دیا، سنت بھی پیچھے چھوڑ دیا، نکل گیا حرام راستے پر. نہ بھائی تنگستی بہت زیادہ ہے، اب حلال نہ حرام، جو آیا آپ چلنے دو، اب نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کی آزمائش چل رہی کہ کچھ دن اس کو تکلیف ہے، اس کے بعد اللہ اس کے لیے آسانی کرنے والا ہے، لیکن وہ تھوڑے دن میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس کو نہ صرف تنگستی بلکہ دنیاوی طور پر بھی کئی معاملات پیش آ جاتے ہیں، کئی مشکلوں میں گر جاتا ہے، اس کے اوپر کیسز کو ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے جو مشکلوں میں گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. تو اب آزمائش اس کے پاس آئیں گی، تو آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہا تو پھر وہ عشق رسول کا پکا دعویدار ہے، سچا عاشق رسول ہے. اور اگر مسائل آئے اور وہ بگڑ گیا پھر وہ اپنے دعوے پہ چھوڑا ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کو صحیحین کہتے ہیں. بخاری اور مسلم، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. تو یہ بخاری اور مسلم کی ایک دم مستند حدیث ہے، صحیحین. اس میں فرمایا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال اور اپنے آپ سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. ماں باپ، اہل و عیال، اپنی ذات سے زیادہ جب تک سرکار سے محبت نہ کرے وہ سچا مسلمان نہیں.
مسلمان کب ہوگا؟ جب امی سے زیادہ حضور سے محبت، ابا سے زیادہ حضور سے محبت، بیٹا ہے لگتا جگر ہے اس سے زیادہ حضور سے محبت، اپنی بیٹی ہے صاحب شادی ہے شہزادی بولے اس سے بھی زیادہ حضور سے محبت، پھر بچوں کی ماں اس سے بھی زیادہ حضور سے محبت، اپنی جان اس سے زیادہ بندے کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اپنے سے بھی زیادہ حضور سے محبت۔ اب یہ جب ہوگا اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اگر آپ کے رک جا کہیں امی کی گاڑی رک گئی، ابا کی گاڑی رک گئی، بچوں کی گاڑی رک گئی، اپنے آپ پر آ کے رک گئے تو کامل مومن بنا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، لیکن ابھی وہ کامل مومن نہیں بنا۔ مومنہ کا جو صفت ہے اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، کامل مومن نہیں بنا۔ حضرت عمر نے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بولی کہ یا رسول اللہ آپ سے تو بہت محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بولے کہ عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، ابھی میرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ بولے کہ نہیں ہوا، پھر کب ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جب تم اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے اس وقت تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو عرض کیا آپ کا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان مکمل حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے سے سرکار نے فرمایا ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ جب ماں باپ سے زیادہ اپنے آپ سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ، پیسہ وغیرہ تو جو آدمی بیمار پڑ جائے تو پیسہ پورا لا کے خرچ کر دے گا، نہیں تو خرچ لائے گا، بیماری سے شفا کے لیے اپنے اوپر خرچ کرے گا، لیکن میں آپ کو فرض ادا کروں گا تو میں مر جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ لاؤ 1 لاکھ میں 10 لاکھ کرا دو۔ تو پیسے سے زیادہ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے، تو جب ایمان مکمل ہوگا۔ تو اب یہ حدیث کی روشنی میں اب آئیے پر مسلمانوں پر نظر ڈالیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے سرکار کے چاہنے والے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہمارے پر نعرے لگتے ہیں، ہم نے بہت سارے نعرے لگتے ہیں، وہ نعرے زبانی نعرے ہوتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے بہت سارے نعرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرح کے بہت سارے نعرے چلتے ہیں۔ یہ سب جو ہے آپ کو معلوم ہے، سب یہ ایسی نعرے تو نعرے لگاتے ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، نعرے لگاتے ہیں بس۔ عملی زندگی میں دیکھیے گا تو ہم کس قدر اس حدیث کی روشنی میں عشق رسول ہمارے پاس کتنا آیا، کیونکہ ہر ایک کے پاس جو سامنے کا جو دل ہے وہ دل میں کتنا عشق رسول اترا، ہر کا الگ الگ معیار ہے، کوئی یہاں پر اترا، کوئی یہاں پر، تو کوئی یہاں پر، تو کوئی اور جو ہے اس کے دل میں عشق رسول اترا ہوا ہے۔ تو جتنا عشق رسول اترا ہوا ہے اس کا لباس، اس کا چہرہ اور اس کا انداز گفتگو، اس کی زندگی کا طرز عمل، وہ عشق رسول جو ہے اس کے ذریعے ظاہر ہوتا رہتا ہے، اس کی لینگویج، اس کی زبان پہ گالیاں بھرے ہوئے، عشق رسول کا ایسا ہر بات پہ گالی دینے والا ہے، عشق رسول والا ایسا گالی دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ کلیشے بنا ہوا ہے کہ عاشق رسول کا کلیشے ہوتا ہے، لباس ایسا کہ جو ہے اگر ہزاروں یہود نصارہ میں کافروں میں ٹھہرا ہے تو پہچانے لے جا رہا ہے کہ مسلمان کون، ایک کافر کون، کفار کا لباس پہنا ہوا ہے، تو کہاں عاشق رسول بن سکتا ہے؟ عشق رسول کہاں ہے؟ کھوپڑے داغے، زبان داغے۔ تو پکا کب ہوگا؟ جب اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا چہرہ، چہرہ جو ہے مصطفیٰ کی پسند کا چہرہ، داڑھی والا چہرہ، یہ اگر چہرہ ہو تو ہزاروں لاکھوں لوگوں میں پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی کا نور ہے، اس کا لباس حضور کی پسند کا لباس ہے، اس کے سر پر امامہ ہے۔ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں، بس اسٹینڈ چلے جائیں، بس اسٹاپ چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن وغیرہ کہیں بھی، تو اگر آپ ایک عاشق رسول ہیں
اور سنتوں والے لباس میں سینکڑوں لوگوں میں پہچان جائیں گے کہ ارے کوئی مسلمان آ رہا، یہ عاشق رسول آ رہا. عام آدمی دیکھ کے سمجھتا کہ مسلمان آ رہا. اب مسلمانوں میں جو فرقے ہیں وہ فرقے کے الگ الگ جماعتوں کے لوگ بھی پہچان لیتے کہ کون سا امامہ بنا ہوا ہے. امامہ ہے ارے یہ یا رسول اللہ والا ہے. امامہ نہیں ہے وائٹ ٹوپی ہے، لمبا کرتا منجا پیجامہ پہن کے جا رہا ہے، آپ نے بیگ پکڑا ہے تو سمجھ جاتے کہ ادھر کی پٹریاں ہے. تو وہ اندر کے لوگ کو معلوم ہے کہ ادھر کا ہے. اب باہر سے اگر دیکھیں گے اپن تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک مسلمان آ رہا ہے، ایک عاشق رسول آ رہا ہے. تو پیارے محترم بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ ایمان جو ہے اسی سے دیکھا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کا ایمان برابر نہیں، ہر ایک کا ایمان برابر نہیں. جس کے دل میں میری جتنی زیادہ محبت ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ اس قدر ایمان میں مضبوط ہے. اور میرے تعلق سے جس کے دل میں جتنی کم محبت ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہے. اور جتنی عداوت زیادہ ہے، دشمنی زیادہ ہے، پھر وہ کفر کی طرف جا رہا ہے، اس کا کفر بڑھتے جا رہا ہے. جیسے ابو جہل مارا تو مرتے وقت بولا کہ میرا گلا نیچے سے کاٹو تاکہ بڑا چہرہ، میرا سر بڑا دکھے. تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے، کہ اصل فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا. ڈوبتے خود بولا، دریا میں ڈوب رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا. جب بولا کہ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا. لیکن ابو جہل جو ہے یہ بولا کہ جا کے محمد کو بتا دو کہ ان کی جو دشمنی میرے دل میں ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے اور بڑھ گئی ہے. معاذ اللہ. جب وہ سامنے آ کے بولے کہ یا رسول اللہ، ابو جہل بول رہا تھا کہ آپ کی دشمنی اس کے دل میں مرتے وقت اور بڑھ چکی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے اس مناسبت سے ان کا دشمن کمزور ہے. مرتے وقت کلمے کا جو اعلان کیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. لیکن میرا مقام جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس وجہ سے میرا دشمن بھی بڑا سخت ہے اور مرتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میری دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کا مقام مرتبہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنے والے تو اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں. امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لائے، ان کا مدد ان سے مقابلے کے لیے جو اتر گیا تھا، اگرچہ کہ میدان کربلا میں یزید قریب آیا نہیں لیکن سارا کھیل اسی کا پرچار ہوا تھا. بیٹھا تھا دمشق میں اور وہاں سے کھیل کر رہا تھا سارا. تو میرے پیارے بھائیوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ یزید سے ہوا، اور یزید اتنا سخت ترین آدمی تھا کہ وہ حضور کی شریعت کو بدل دینا چاہ رہا تھا. خیر ایک لمبی تفصیل ہے اس کی. تو مختصر یہ ہے کہ آدمی کے اندر جتنا حب رسول ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اور جتنی حضور کی محبت میں کمی ہے اس کا ایمان اتنا خطرے میں ہے. اور ایمان کا جو چور ہے، ایمان کا جو ڈاکہ ڈالنے والا ہے وہ شیطان ہے. شیطان نے جب اللہ نے شیطان کو مردود کر کے نکال دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے اور میں نے تیری ہزاروں سال عبادت کی، مجھے کچھ عطا کر. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ ہر انسان کے دل میں تھوڑی جگہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جگہ دی. تو پیارے بھائیوں، آدم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اس کے میری اولاد کے دل میں اس کی یہ جگہ ہوگی تو پھر میری اولاد تو گمراہ ہو جائے گی، بھٹکے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عرضی پر ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک فرشتے کو پھر دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں ان کو بھٹکاؤں. تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے، اور میرے جو خاص بندے ہوں گے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. آدم علیہ السلام نے یا اللہ، یہ غلبہ چاہتا میری اولاد پر، ان کو وسوسہ ڈالنا چاہتا ان کے دل میں، یا اللہ کیسا، مجھے کیا ہوگا، میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، جب بھی ابلیس تمہاری اولاد کو
گناہ میں مبتلا کرے گا. گناہ کرنے کے بعد جب بھی تمہاری اولاد میں سے بنی آدم سے کوئی بھی میری بارگاہ میں توبہ کرے گا اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا, چاہے کتنے بھی گناہ کرا لے. جب بھی میری بارگاہ میں آئے اس کی توبہ قبول. تو پیارے بھائیوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, سارے گناہوں کو. یہ نہ سوچے گا یار میرا تو بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ تو معاف نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے, ایک بول چال میں جو ہے عام بات چل رہی ہے آج کل, ارے نا امیدی کفر ہے. تو نا امیدی سے مراد کیا ہے؟ نا امیدی سے مراد یہ ہے وہاں پر کہ اگر کوئی بندہ اپنا عقیدہ یہ بنا لے, اپنا ذہن اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں, اللہ مجھے بخشے گا ہی نہیں, ایسا جو عقیدہ رکھے, یہ نا امیدی, اللہ سے نا امید ہو جانا. اور ایسی نا امیدی یہ کفر ہے, یہ کفر ہے کہ اللہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا. کیوں نہیں بخشے گا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں قیامت کے روز میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا, جو گناہ گاروں کی بخشش ہوگی, بڑے بڑے مجرم بخشے جا رہے ہیں, داخل جنت ہو رہے ہیں. آقا نے سامنے فرمایا کہ میری شفاعت چھوٹے گناہ گاروں کے لیے نہیں, میری شفاعت تو کبیرہ گناہ گاروں کے لیے, بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے. جتنے بڑے گناہ گار ہیں ان سب کی شفاعت کرنے والا میں ہوں. تو جب بڑے بڑے مجرم جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو حدیث پاک میں شیطان جو ہے وہ سر اٹھائے گا, دیکھے گا کہ شاید میری بخشش ہو جائے. جب اتنے بڑے بڑے مجرم بخشے جا رہے ہیں, یہ بھی بخشا جا رہا ہے, یہ بھی بخشا جا رہا ہے, ارے یہ تو اتنا بڑا خطرناک گناہ گار, یہ اس سے بڑا گناہ گار, اتنے بخشے جا رہے ہیں, شاید اللہ آج میری بھی بخشش کر دے. تو وہ بھی سر اٹھا کے دے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے, لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی, شیطان کی مغفرت نہیں ہوگی. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ زوجل کی بارگاہ میں جب بھی بندہ توبہ کرے, مولا کی وہ بارگاہ ہے کہ اس کی بات توبہ قبول کر لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہو, سچے دل سے ہو, ایسی زبانی وہ نہیں, پکی توبہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا توبۃ النصوحہ, کہ ایسی توبہ کہ توبہ کے بعد پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے, پلٹ گیا گناہ سے تو پلٹ ہی جائے, پھر اس کی طرف دوبارہ نہ جائے, نیکی کی طرف جائے, ہجرت کر لے گناہوں سے. ہجرت کس کو پوچھا گیا کہ ہجرت کیا ہے, تو فرمایا کہ علاقے کو چھوڑنا اصل ہجرت نہیں ہے. اصل ہجرت یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کی راہ میں آ جائے, اللہ کے راستے پہ آ جائے, وہ ہجرت ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے, اب اس دل میں نہ فیشن کی محبت ہوتی ہے, نہ گناہوں کی محبت ہوتی ہے, نہ اور کوئی شہوات کی محبت ہوتی ہے, نہ پیسے کی محبت ہوتی ہے, نہ عالیشان مکانات میں رہوں گا, نہ ایسی اس کے دل میں محبت ہوتی ہے, نہ کوئی اچھی لذیذ غذا کھاتے پھروں گا, نہ ایسی اس کے دل میں کوئی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ جب ایک چیز دل میں آ چکی ہے, اگر اس رسول اس کے دل میں آ گیا تو اب دنیا کی لذت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. جیسے صحابہ کے دلوں میں عشق رسول اتر گیا تھا, صحابہ کے دلوں میں عشق رسول اتر گیا. اب ان کو عالیشان محلات سے, گھروں سے, اچھے کھانوں سے, سکون کی زندگی سے انہیں کوئی پرواہ نہ تھی. انہیں تو یہی تھا کہ بس ہم سے اللہ راضی رہے, رسول راضی رہے, اللہ راضی رہے, رسول راضی رہے. ساری زندگی ایسی گزارتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ خلیفہ بنے, پہلے خلیفہ آپ جب بنے, صحابہ نے مل کے بنایا, خلیفہ بنے, تو آپ کا پہلے کاروبار تھا, تجارت تھی کپڑوں کی. تو اب وہ تجارت میں ٹائم دینے سے کریں, سارا کام سارا وقت جو خلافت کے کاموں میں لگ جا رہا. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اے امیر المومنین, آپ پورا وقت صدرت کے کاموں میں دے رہے ہیں, آپ کے گھر کا کیسا, آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ تو آپ جو ہے بیت المال سے آپ بھی اپنی سیلری تنخواہ آپ بھی لیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ تو ٹھیک ہے, میں اتنا لوں گا جتنا مدینے کا ایک مزدور, سب سے کم درجے کا مزدور,
جو روزانہ ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں. تو جو مدینے کا مزدور جو سب سے کم جس کا ایک روز کا جو ایک روز کی جو تنخواہ ہے میں وہ دوں گا. امیر المومنین نے جتنا چاہے رکھنے کون پوچھنے والا ہے, اور فرما رہے ہیں کہ مدینے کا جو مزدور ہوتا ہے سب سے کم درجے کا مزدور, جیسے ہمارے پاس اڈے وغیرہ پہ مزدور ہوتے ہیں روز کے جو ہے 600 700 800 پتہ نہیں ایسی ہوگا 700 600 800 عموماً ڈیلی ویجز رکھتے ہوں گے. صبح 9 بجے سے شام میں 5 بجے تک ڈیلی ویجز, شام میں ہو گیا ان کے پیسے دے دو ختم. تو آپ جو ہے اتنی جو ہے بیت المال سے سیلری لینے لگے, اور پھر ایک دن جو ان کی اہلیہ نے کھیر بنا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے دیکھا کہ یہ کھیر کیسے بنی گھر میں, اتنے پیسوں تو نہیں آتے گھر میں کہ کھیر بنا سکیں. اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ اے امیر المومنین کہ آپ جو روزانہ گھر کو پیسے بھیجتے ہیں تو روزانہ کے خرچ میں سے میں تھوڑے پیسے بچا کر کھیر پکانے کے لیے پیسے جمع کر لی, تو آج کھیر پکا کے اپنی بارگاہ میں پیش کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا, اس کا مطلب یہ کہ میری تنخواہ زیادہ ہے, جو پیسے بچ رہے ہیں, لہذا مجھے اب اتنے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پیسے بچے اور ان پیسوں کو جمع کر کے کھیر بنائی جا سکے. اس کا مطلب میری سیلری جو زیادہ ہے اب اس کو اور کم کر دوں گا, پھر دوسرے سے ہم نے کم کر دی ہو. ایسی زندگی گزر. حضرت بلال حبشی کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا, بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. حضور کے نام پر ہمیشہ مال دونوں ہاتھوں سے زندگی میں لٹاتے رہے, اور جب خلیفہ بنے تو بیت المال سے کچھ مال جو ہے روزانہ کی وجہ سے لیا. جب وقت وصال آیا وصیت فرمائی کہ جتنا مال میں نے بیت المال سے لیا, 2 سال 6 ماہ آپ کی خلافت رہی, 2 سال 6 ماہ میں بیت المال سے ابو بکر نے جتنا لیا ہے میری فلاں زمین کو بیچ کر وہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. یہ وصیت فرمائی. تو پیارے بھائیوں, اس طرح اس کا دل میں آ گیا تو دنیا کی دولت, درہم, دینار, لذیذ کھانے, یہ وہ کسی چیز کی محبت نہیں لی. فاروق اعظم خلیفہ بنے تو بس گر کر 7 لوگ میں کھانا کھاتے ہیں, آپ کا کھانا ختم, پیٹ آپ کا اندر چلا گیا پورا. 7 لوگ میں سب آنکھ کا لقمہ نہیں, 7 لوگ میں ختم رہیں گے. اور رات میں اپنا لباس تبدیل کر کے رعایا کی جو ہے آپ حالات معلوم کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ کون کس حال میں ہے, کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں, کسی گھر میں چولہا تو نہیں جلا, کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی پریشان تو نہیں, کیا کس کے حالات ہیں, سب کے حالات دیکھنے کے لیے رات بھر اپنا لباس تبدیل کر کے ایک مسافر کی طرح آپ جو ہے مدینہ شریف میں ٹھہرا کرتے. پھر فجر کی نماز میں آتے, امامت فرماتے, پھر وہ اپنا پرانا لباس پہن کر تشریف لے آتے. اور لباس ایسا نہیں کہ عالیشان لباس, بلکہ پیمند لگے ہوئے لباس میں. بیت المقدس آپ کے دور میں فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ وہاں پر جو آپ استعمال کے تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ایک شرط ہے آپ کے امیر کو بلائیے, امیر المومنین کو بلائیے, ہم ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی کنجیاں دے دیں گے. ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ جنگ کر کے مسلمانوں سے کوئی جیتا نہیں. اب کے حالات الگ ہو گئے, وہ صحابہ کے دور کے حالات ہیں. تو پیارے بھائیوں, انہوں نے کہا کہ ہمارے نقصان ہونے والا ہے, ہماری جانیں جو ہے ضائع ہونے والی ہے, اور یہ مسلمان تو رکنے والے ہیں نہیں, لہذا ان سے صلح کر لی جائے. شرط رکھ دی کہ ہم فوج کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھوں میں کنجی نہیں رکھیں گے, امیر المومنین کو مدینے سے بلائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, خطیب امیر المومنین کی بارگاہ میں امیر المومنین آ گئے, ان کے ہاتھ میں کنجیاں دے گی عیسائی بیت المقدس کی. تو پیارے بھائیوں, آپ کے ساتھ کوئی جو ہے باڈی گارڈ نہیں, کوئی ایسا جو اسپیشل اسکواڈ نہیں ہے, اسپیشل کوالٹی دیکھیے, ساتھ میں حفاظتی دستہ, وی آئی پی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس امیر المومنین ان
ان کے غلام ساتھ میں، دونوں میں بات ہو گئی. فاروق اعظم نے غلام سے کہا تھوڑی دیر تم اونٹ پہ بیٹھنا، پھر تھوڑی دیر میں بیٹھتا ہوں، پھر میں تھک جاؤں تو تم آ جانا، تم تھک جائے تو میں آ جانا. اس طرح دونوں مل کر کے مدینے سے بیت المقدس سے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جب دونوں جا رہے ہیں، امیر المومنین گھوڑے اونٹ پر سوار ہیں، غلام نیچے اس کو جو ہے ڈوری پکڑ کر رسی پکڑ کے جا رہا ہے. پھر جب غلام تھک گیا، عرض کی حضور یا روکوں؟ تو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہاں پہ تشریف لائیں. اور اس سے فرمایا کہ اب تم کیا اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. جب بیت المقدس قریب آ گیا، اب انٹر ہونے کا ٹائم آ گیا. اب وہاں پر کس کی باری ہے؟ وہاں پر کس کی باری ہے؟ وہاں پر باری آ گئی فاروق اعظم جو ہے اس کی اونٹ کی کنڈی پکڑیں گے، رسی پکڑیں گے اور غلام اوپر بیٹھنے والا ہے. اب غلام حضور اب یہاں پہ تو روک دیں آپ، اور میں نہیں سے آ جاتا ہوں، آپ اوپر آئیے. بولے کہ نہیں، ایسے ہی رہیں گے، جیسا آ رہے تھے ایسے ہی رہیں گے. حضور نئے نئے لوگ تھے، کیسا؟ بولے کہ کچھ نہیں، جیسا تم بیٹھے تو اوپر ہی بیٹھو، میں نیچے تم نیچے رہوں گا. پیون لگے جسم پر، کپڑوں پر 80 پیون لگے ہوئے، کتابوں میں لکھے گئے 70-80 پیون لگے ہوئے. تو اب بیت المقدس میں فاتحہ داخل ہو امیر المومنین. دیکھا کہ بہت سارے صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لائن سے پروٹوکول جیسا ہوتا ہے، استقبال کے لیے صحابہ کھڑے ہیں، عیسائی بھی کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر المومنین آ رہے ہیں، سب لوگ استقبال کے لیے آگے باہر. تو اب جو صحابہ کو امیر المومنین نے دیکھا صحابہ کو کہ بہترین لباس زیب تن کرے ہوئے ہیں، تو نیچے کی کنکریاں اٹھا کے ان کو مارنا شروع کیا. کنکریاں اٹھا کے بڑے بڑے کمانڈر ہیں، عام فوجی نہیں، بڑے کمانڈر سے پورے سیدھے سالار ہیں، پورا کنکریاں اٹھانے کے ان کو مار رہے ہیں. تو اے امیر المومنین کیا ہوا؟ لیکن ابھی حضور پردہ فرما کے کچھ عرصہ ہی ہوا اور تم پر دنیا کا رنگ چڑھ گیا، تم نے ایسے لباس پہن لیے. لیکن اے امیر المومنین ہمارے دل نہیں بدلے، ہمارے دل وہی دل ہیں جو حضور کے دور میں تھے. کپڑے اٹھائے، دیکھیے یہ اندر وہی لباس، اندر وہی لباس ہے، اوپر سے یہ لباس اس لیے پہن لیا کہ یہ عیسائیوں کا شہر ہے. ابھی یہاں پر اسلام کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، یہاں پر اسلام کے بارے میں معلومات ہونے والی ہے. اسلام کا یہاں پر جو ہے ابھی اسٹارٹنگ کا وقت ہے. اگر ہم کو ایسے پیون بھرے لباس میں لوگ دیکھیں گے تو کہ متنفر نہ ہو جائے، ہم سے دور نہ ہو جائے کہ مسلمان کیسے ہیں. تو لہٰذا ہم نے ان کی خاطر یہ لباس پہنا ہے. ہمارے دل اور ہمارے لباس ابھی بھی وہی ہے. کپڑے ہمیں بتا دی تو فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پہنو کپڑے، کوئی مشکل نہیں. تو پیارے بھائیوں، آپ داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو اونٹ پہ سوار ہے یہ امیر المومنین ہے یا جو رسی پکڑ کے آ رہے یہ امیر المومنین ہے؟ غلام اور آقا کا فرق محسوس نہ ہو رہا قوم کو. اتنی سادگی ہے فاروق اعظم کے مزاج میں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں وہ تو امیر المومنین کا غلام ہے، اور امیر المومنین وہ ہیں جو اونٹ کی رسی پکڑ کے آ رہے ہیں. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا مسلمانوں کے امیر ہے، کیا امیر المومنین ہے، سبحان اللہ، کیا ان کی شان ہے. قیصر اور کسریٰ ان کے نام سے تھر کانپتے ہیں، اور ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو لباس پر 70-80 پیون ہیں، اور غلام کی جگہ پر آپ اونٹ کی رسی تھام کر آ رہے ہیں اور اپنے غلام کو انصاف کے تحت اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، لا کر کے جو ادب احترام کے ساتھ بیت المقدس کی کنجیاں فاروق اعظم کی خدمت میں، امیر المومنین کی خدمت میں پیش فرما دی. تو آپ نے وہاں پہ اسلامی قوانین نافذ فرما دی کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، جو وہ معاملہ تھا. بعد میں پھر بیت المقدس گیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دوبارہ فتح کیا بیت المقدس کو. اس کے بعد پھر چلا گیا تو اب تک انہیں کے قبضے میں، ابھی بھی ان کے پاس ہے. اور مسلمان فلسطین کے جو مسلمان ہیں آج بھی جو ہے وہاں پر یہود کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی بھی ظلم اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا کیا وہاں پر ظلم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا اصل میں کہ
سرکار علیہ السلام سے جتنی محبت ہم دل میں رکھیں گے، مثال کے طور پہ ایک دودھ کا ناپ ہے، دودھ ایک برتن میں دودھ ہے، وہ دودھ بھر گیا، دودھ سے اپنے برتن کو بھر دیا تو اور کوئی چیز آئی نہیں آ سکے گی اس میں، کیونکہ دودھ بھرا ہوا ہے. تو اب اگر کچھ خالی ہوگا تو آئے گا، لیکن اگر پورا دودھ بھرا ہوا ہے تو اب اس کے اندر نہ پانی آئے گا، نہ شراب آئے گی، نہ کوئی اور قسم کی کوئی جو اس میں شے آ سکتی ہے، کیونکہ آلریڈی اس میں دودھ بھرا ہوا ہے. تو اس لیے عشق رسول سے دلوں کو بھر لینا ہے، سرکار کی محبت سے دلوں کو بھر لینا ہے. اب یہ بھر جائے گا تو دنیا کا سچ کے بھی آئے گی، دنیا سچ کے بھی آئے گی. تو پہلے سے دل میں حب رسول بھرا ہوا ہے، سرکار کی محبت بھری ہوئی ہے، تو اب اس دنیا کی محبت کو دل قبول نہیں کرے گا. ارے میں تو سرکار کا عاشق، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں تو سرکار کا چاہنے والا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو سرکار کا چاہنے والا، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ دولت کی حاجت ہے نہ اس کی حاجت ہے. اس کے دل سے دنیا کی اور دنیاوی نواسما کی محبت یکسر ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر دل کے اندر ہی اس کے ارمان بھرے ہوئے ہیں کہ میں تو ابھی جوان ہو رہا ہوں، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، میں تو یہ کروں گا، میں تو ابھی یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو پیارے بھائیوں عشق رسول اس کے دل میں آئے گا کب؟ وہ تو ایسے لوگوں میں پھر رہا ہے، ایسے دوستوں میں پھر رہا ہے کہ جو روزانہ اس کو ایک نئے نئے گناہ کا مشورہ دے رہے ہیں. تو عشق رسول کیا چیز ہے؟ عشق رسول ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. عشق رسول سے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوا اس کو، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں چلا گیا، موت آنے سر پر موت ہے. اب معلوم کر کے بھی کیا کرے گا کہ جوانی تو پوری چلے گی. اور اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں قیامت کے روز سوال فرمانے والا ہے کہ جوانی کیسے گزاری. جوانی جو اسپیشل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل عطا ہے، وہ کیسے گزاری؟ یا میرے رسول کی محبت میں جوانی گزاری، یا پھر خواہشات نفسانی میں جوانی گزار دی. آج بہت سارے نوجوان ہیں جو نشہ کر رہے ہیں، جوانی کے عالم میں نشہ ہے ان کے پاس، شراب پینا، زنا کاری میں مبتلا ہونا، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، ناچ گانے اور طرح طرح کے جو ہے حرکتیں کرنا، جس سے نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے. ایسا گناہ کر رہا ہے آدمی، یہ نوجوان کیا ہو گیا؟ اس کی زبان کتنی گندی زبان ہے اس کی. اب اس کی زبان کب سنبھلے گی؟ اس کی آنکھ، اس کی نظر کتنی گندی نظر ہے، اس کی نظر گندی ہے، اس کی زبان گندی ہے، اس کا لباس کیسا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جوانی جو اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ جوانی کو شیطان برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے نوجوانوں کی جوانیوں. لیکن جن کو دینی ماحول مل جاتا ہے، عشق رسول کا ماحول مل جاتا ہے، تو وہ چاہے کیسے بھی لوگوں کو دیکھیں، وہ دیکھ رہے میں تو سر پر امامے کا تاج سجاؤں گا، مجھے تو موت آنے والی ہے، میں تو چہرے پہ داڑھی کا نور سجاؤں گا، کیونکہ کل میں مروں گا. مرنے کے بعد یہ جتنے نوجوان پھر رہے ہیں، ان میں سے میری خبر میں کوئی آنے والا تو ہے نہیں، میری خبر میں تو میں جانے والا ہوں. ان کو دیکھ کر میں اپنی آخرت کیوں تباہ کروں؟ تو جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آئے گی، تو میرے پیارے بھائیوں اس کے چہرے پہ داڑھی کا نور بآسانی سجے گا. جس کے دل میں جتنا حب رسول کم ہوگا، اتنا داڑھی رکھنا اس لیے مشکل ہو جائے گا. پانی پینے کی سنت، کھانا کھانے کی سنت، جتنی سنتیں ہیں اور اس سے ہٹے شرعی مسائل، جیسے شریعت کے اندر حضور کی شریعت میں یہ ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو، لیکن پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا. حضور کی آمد سے پہلے جو ہے سالی کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 2 بہنوں کو یکساں جمع کرنا حرام ہے. پہلے جائز تھا، اب یہ شریعت ہے. اب آپ غور کریں، کئی ایسے بدترین لوگ ہیں معاذ اللہ کہ اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس کے راستے کون فراہم کرتے ہیں؟ گھر کے بڑے لوگ رسمیں کرتے ہیں. رسموں کے اندر سالی جو ہے اپنے ہونے والے بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی، انگلی پکڑ لیتی، جبکہ دونوں جو ہے غیر محرم ہے، اس کی بہن سے نکاح ہونے والا ہے اس کا، اور وہ چھوٹی بہن، دلہن کی چھوٹی بہن، ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی ہونے سے پہلے غیر محرم وہ انگلی پکڑ لی. اب ایک غیر مرد ہے اور ایک غیر محرم اس کی انگلی پکڑ لی. اب یہ اتنا برا حرام فعل ہے، شیطان بیچ میں ملوث ہے وہاں پر.
لوگ سمجھیں گے ارے وہ تو ایک جو ہے مذاق کا رشتہ ہے، سالی بہنوئی کا رشتہ ہے، مذاق کا رشتہ ہے. یہ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں، کیونکہ معمولی بات نہیں. آپ ایک حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں، حرام کاری کا، زنا کا، ایک بدترین گناہ کا، بربادیوں کا، تباہیوں کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. اور رسول پاک کی شریعت یہ ہے کہ تم غیر محرم سے پردہ کرو. نہ غیر محرم عورت مرد کو دیکھے، نہ مرد عورت کو دیکھے. یہ حضور کی شریعت. اور آج ہمارے پاس تباہی بربادی ہم اپنے گھروں سے شروع کر رہے ہیں. شادیاں ہو رہی ہیں تو سالی سے پردے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی پردے کی بات کر دے نا وہی برا مانا جاتا ہے. ارے یہ بھی غلط ہے، اس کا نہیں صاحب نسل میں. آخر تو کچھ بھی نہیں ایسا. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہمارے چاچا کی شادی ایسی جو تھی، ہمارے فلاں کی شادی ایسی ہوئی تھی، سب آگے بیٹھے گئے تھے. ابھی موسیٰ بھی بول رہے نئے بات ہم تو آج تک نہیں سنے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ بھی سنے ہوں گے اس طرح کی باتیں جو ہے، جو شریعت کی بات کریں لوگ اسی کو برا بولتے ہیں. اگر کوئی بولے کہ نہیں گھر میں بھابھی آ گئی ہیں، اب نیچے کے جو دیور ہیں وہ دیوروں کو چاہیے کہ اپنی بھاوت سے پردہ کریں. اب جو یہ بولے گا نا وہ بولنے والے کو سمجھا جائے گا. ماحول ایسا بنا ہوا ہے. اور آپ نے سامنے پہلے بتا دیا، سرکار نے پیشی گوئی فرمائی کہ لوگ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کو برا جانیں گے، اسی کو برا جانیں گے جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے. برائی سے منع کرنے والا ہے اسی کو لوگ برا بھلا کہیں گے. اور جو گناہ کی دعوت دینے والا ہے لوگ اس کو اچھا کہیں گے. ارے اچھا ہے، کوئی نہیں کام نہیں ہے بھائی، بہت اچھا ہے، کچھ نہیں اس کو ایکسپیرینس نہیں اس کے پاس. اور اگر کوئی شریعت کی بات کرتا ہے اسی کے اوپر جو ہے کی بات ہے. ارے ایسا نہیں، ویسا ہے، یہ پھولا ہے، نظر کا پردہ ہونا، ایسا ہونا، وہ ویسا ہونا. تو میرے پیارے بھائیوں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے. اور قرآن پاک جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اس کے جو اخلاق ہیں، آقا کے جو اخلاق ہیں وہ پورے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اس کو قرآن سے سیکھنا ہے، قرآن سے سیکھ لیں. اور سمجھ رہا ہے تو حضور کی سنتوں سے سیکھ لیں. قرآن اور حضور کی سنت یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس سے ہٹے اور کسی چیز کی عادت نہیں. ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے دادا، ان کے والد کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں اس سے مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام نے کیا صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اس پر چلیں گے تو ہم کامیاب. وہ راستہ چھوڑ کر ہم اپنے گھروں کے حساب سے چلیں گے تو پھر ہم نقصان میں رہیں گے. ابھی کل میلاد النبی کا جشن ہوا، جلوس نکالے گئے، تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی جلوسوں میں کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن الحمدللہ تحریک اسلامی کا جو جلوس نکلتا ہے وہ تمام حرام کاریوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ کے کرم سے. کیونکہ ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ سب کے دلوں میں عشق رسول ہوتا ہے. سب سمجھتے ہیں کہ میں ایسی حرکتیں اگر میں کروں گا تو دین بدنام ہوں گا. وہاں بھی بدخیلے بتا کر کہیں گے ارے دیکھو یہی جلوس ہے ان کا، دیکھو ایسا کر رہے ہیں، دیکھو ایسا کر رہے ہیں. اور برے والے سنیوں کو پھر وہ وہاں بھی بناتے چلے جائیں گے. تو اس سے ہمارے جو پلپلے سنی بھائی ہیں ادھر ادھر پر ہیں وہ ادھر کے ہو جاتے ہیں ان کے باتوں میں بہکا دینے آ کر. تو لہٰذا ہم کسی مسلمان کے گمراہ ہونے کا سبب نہ بنے. تو الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی کو تربیت ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جلوس کے اندر، لیکن جو اجتماع دوبارہ میں نہیں آتے، عین جلوس کے ٹائم پر جلوس میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں. آراش لگا لی سب چہرے میں اور اپنے گالوں پر کچھ لگا لیا، چمکیلے ہرے ہرے قسم کے ادارے کدھر گول گول یا چوک نہیں رہتے ہیں. آراش لگا لی ادھر 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 اور یہ کر لیا وہ کر لیا، عجیب و غریب لباس پہن لیا، ناچ رہے ہیں. یہ ناچنا کہاں سے آ گیا؟ ڈانس کہاں سے آ گیا اسلام کے اندر؟ سرکار دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو الحمدللہ حضور کی آمد پر درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، سرکار کی سلام کرتے ہیں. آقا کی آمد مرحبا، اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم تو سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ برشم الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ
अस्सलातु वस्सलाम। सुन्नी तो ये कहते हैं कि गाड़ी को स्टैंड करना ये काम का तरीका होगा। ऐसा देखिए होगा आपने, गाड़ी को यूं कर नाच रहे हैं कि वो कोई गाड़ी को पेट्रोल का निकल गया, गाड़ी चल रही है, शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने। इधर ज्यादा नहीं हुआ, ओल्ड सिटी में बहुत ज्यादा हुआ जुलूस के नाम पर। जो है बहुत सारे हमारे बोलने वाले सुन्नी भाई समझते कि भाई अब जो चाहे करो, जुलूस में आ गए। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो उसमें लोगों के अंदर जो है पांच लोग जज्बाती हो जा रहे हैं, जज्बाती होकर जो अजीब अजीब बातें नहीं कर रहे हैं, फिर उसके जवाब क्यों दे रहे हैं, उसका जवाब क्यों दे रहे हैं, बिना वजह लड़ाइयां झगड़े। तो ये सब कुछ जो है क्यों हो रहा है? ये इस्लामी तालीमात की दूरी का नतीजा है। ये जुलूस को निस्बत रसूल से, जिस चीज को रसूल से निस्बत हो जाती है तो वहां पर अदब का दायरा शुरू हो जाता है। फौरन अदब के दायरे में आना पड़ता है कि ये हुजूर की निस्बत वाला मामला है, मिलादुन नबी, हुजूर की विलादत का मौका है। तो अब हमने पहले भी अर्ज किया था, मिलादुन नबी से पहले भी, कि जुलूस में जो है हम वसूल करके, बावसूल होकर के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, हाथों में तस्बीह लेकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, सरकार की सराहनी करते हुए लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं, सरकार हम हाजिर हैं। तो ये जो है हम ये करने वाले हैं, सबको मालूम है। और सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ऐसे ही हुआ, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कुछ हुआ तो उसका तो इल्म नहीं, लेकिन दूसरे इलाकों में गैरों को बोलने का बहुत मौका मिल रहा है। तो ये हरकतें जो है मेरे प्यारे भाइयों, इससे सुन्नियत का बड़ा नुकसान होता है, सुन्नी को नुकसान होता है। लोग जो है इन बातों की वजह से अहले सुन्नत को छोड़कर दूसरे गुमराह फिरकों में चले जाते हैं। तो जो गुमराह फिरके में गया उसकी आखिरत तबाह हो जाती है। जिम्मेदार कौन? ये बेचारे सुन्नी। इनको हजारों मरतबा समझाया जाए, ये सुनते हैं जैसे निकाल देते हैं, फिर इनको जो करना है बस वही करते हैं, वो किसी को सुनते ही नहीं, नाच रहे हैं। अरे डांस करना, अपनी कमर थड़काना ये हराम है मेरे भाई, नाच गाना इस काम में हराम है। और आप शादी के मौके पे नाच रहे हैं तो लोग मना करते कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी हुजूर ने जिस तरह सहाबा के निकाह फरमाए तो उस तरह निकाह करना चाहिए। लेकिन अब मिलादुन नबी की बारी आई तो वहां पे भी नाच गाना, अस्तगफिरुल्लाह, नादन क्या कर रहा है? हुजूर ने इस्लाम जिसको मना फरमाए तो वो काम करना हुजूर की इबादत की खुशी में। सरकार ने उसको मना किया, आका ने सामने फरमाया मेरी दुनिया में आमद का एक मकसद ये भी है कि दुनिया से मौसीकी खत्म हो जाए, ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक का खात्मा हो जाए। आका फरमाते हैं मैं तो म्यूजिक को खत्म करवाया। हमारे सुन्नी भाई बोल रहे हैं आपकी विरादत में जो म्यूजिक बजा रहे, सरकार की आमद की खुशी मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? सरकार ने जैसे मना किया है उसी से जो इससे बंद हो रहा है। जश्न आमद रसूल मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों से पैसे चंदे जमा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जिससे अल्लाह नाराज होता है, रसूल नाराज होता है, रसूल नाराज होते हैं, शरीयत की मुखालिफत हो रही है, वो काम मुसलमान कर रहा है। और ये समझ रहा है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो सुन्नी हूं, मैं तो सुन्नी ईद मिलादुन नबी मनाने वाला हूं, वो वहाबी बदखिला है, वो नहीं मनाता, मैं मना रहा हूं। उसको तो मौका दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि देखो ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है, नमाज फर्ज है, ये कहां लिखा हुआ है। अब आमद भी तो जवाब दे सकेगा, और को जवाब देते इसका भाई नमाज उस वक्त कबूल होगी कि जब हुब्बे रसूल दिल में होगा तो नमाज कबूल होगी। हुब्बे रसूल के बगैर तो तुम्हारे सजदे बेकार है। सजदे शैतान ने भी बहुत किए थे, एक आसमान पे आबिद, एक पे साहिल, एक पे फुला, एक पे फुला, कई नाम थे शैतान के, बड़ा इबादत गुजार था। एक बालिश जमीन ऐसी बाकी ना थी जहां पे शैतान ने सजदा ना किया हो। रूए जमीन में एक बालिश ऐसी नहीं है जहां शैतान ने सजदा ना किया हो। इतने सजदे वाला आदम की ताज़ीम ना करने के सबब अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया, मरदूद हो गया। तो प्यारे भाइयों, अब ये रसूल की ताज़ीम का जब मामला आ रहा है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ऐ लोगों, कि मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज में बात मत करना, नबी की आवाज से ऊंची आवाज मत करना कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं, तुम्हें खबर भी ना हो। तो हुजूर की बारगाह में बैठे हैं तो
हम लोगों में बैठे हुए हैं, अरे वो क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, वो ऐसी ये गुफ्तगू नहीं। हुजूर की बारगाह का अदब अल्लाह सिखा रहा है कि महबूब की बारगाह में बैठो तो महबूब की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो। तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो मेरे महबूब की आवाज से, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे सदक़े, तुम्हारा हज सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये वो बारगाह है जहां पर बायज़ीद बुस्तामी, बड़े बड़े औलिया सांस लेने, मदीने में सांस लेने को बेद भी समझते कि मदीना है, रसूल का शहर है, कि सांस की आवाज, मदीने का जो अदब है वो अदब जो है मेरी सांसों की आवाज से अदब टूट ना जाए। तो सांस लेते तो एहतियात से सांस लिया करते कि सांसों की आवाज का शोर मदीने में ना हो जाए। ये कमाल अदब है मदीने का, ये निस्बत रसूल की वजह से। और उस नबी की विलादत का जश्न अपने पास हैदराबाद में जो इस तरह से हो रहा है, नाच गाने, डांस, डीजे और तरह तरह के म्यूजिक के आलात, मेरे भाई ये तो जो है अल्लाह के रसूल को, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला काम हो रहा है। हम कोई खुशी के काम को अच्छा काम समझकर इसको करते, यकीनन अच्छा काम है, काम बहुत बेहतरीन काम है। और वो तो मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। तो मैदान हश्र तक हमारी आने वाली नस्लें हुजूर की आमद का जश्न मनाते रहेंगी। लेकिन अभी जो खराबी आ रही है इसके अंदर, कोई ये काम में लग जा रहा, कोई काम में लग जा रहा, तो हम खामोश ना रहें, इनको रोके। भाई जुलूस में आ रहे हैं तो ये आप पहले आवाज सब निकाल के आइए, पहले ये सब निकाल के आइए। अभी रसूल का जुलूस है, मोहब्बत रसूल का जुलूस है, मिलादुन नबी का जुलूस है। आप ऐसे ऐसे नहीं आ सकते इसके अंदर। आप घर जाइए, ये चेहरा साफ करिए, गुस्ल करिए, सफेद लिबास अगर है तो सेबे तन करके आप जो है बावजूद दूसरी पढ़ते तशरीफ है। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब में कोई छोटी चीज पे अगर मानी होती है, अदब में थोड़ी सी भी कमी होती है, उसका ईमान बर्बाद हो जाता है। जब ये आयत नाज़िल हुई तो एक जो है सहाबी थे जो जरा ऊंचा सुनते थे, उनके काम जो है ऊंचा सुनते थे। तो उन्होंने घबरा गए कि मैं जो है ऊंचा सुनता हूँ। तो ऊंचा सुनने की आदत होती है, जब बोलते हैं तो ऊंचा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है। वो समझते कि भाई सामने भी सुनाई दे रहा है, मैं जरा ऊंचा बोलते हैं। तो वो सहाबी रोने लगे, लेकिन मेरे अमल तो बर्बाद हो गए, मैं तो तबाह हो गया, मेरे अमल हकारात हो गए। तो हुजूर की बारगाह में लोगों ने इसकी या रसूल अल्लाह, वो फलां सहाबी जो है वो रोते बैठे हैं और कह रहे थे मेरे अमल बर्बाद हो गए, मैं तबाह हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास ले आओ। रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब से आयत नाज़िल हुई तो मैं तो समझ गया कि क्योंकि मैं ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ आपकी बारगाह में। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे सहाबी, इससे मुराद तुम नहीं हो, तुम इससे मुराद नहीं हो, बल्कि इससे मुराद अगर कोई मेरे दरबार में बैठकर, मेरे हुजूर हाजिर होकर ऊंची आवाज में बेदबी के तौर पर बात करेगा तो अल्लाह उसके अमल बर्बाद कर देगा। लेकिन तुमको तो कानून में वो मर्ज है कि तुम कम सुनने की वजह से तुम ऊंचा बोलते हो। तो उन्होंने उसकी आशा में आज के बाद कभी अपनी जबान से गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस आपकी बारगाह में रहूंगा तो इशारों से ही अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि मेरे अमल बर्बाद ना हो जाए। ईमान चले जाने का खौफ, हुजूर की बारगाह का अदब, एहतराम कि रसूल की बारगाह में आए हैं, ये आम आदमी का कोई दरबार नहीं है, रसूल पाक का दरबार है। यहाँ थोड़ी भी गफलत हुई ईमान चला जाएगा, आकारात हो जाएंगे सारे अमाल, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और ये तो एक सजा। दूसरी सजा क्या है, जो अमाल अकारात हो गए उसकी खबर भी नहीं हो रही। तो किसी को मालूम है कि जेब चोरी हो गया, पैसे चले गए, तो फिर इंतजाम करता है। अब अगर पैसे चोरी हो गए उसके पास, उसको खबर ही नहीं है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब जेब में हाथ डालेगा, अरे मेरे पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर होटल में खाना खा लिया, अब कुछ भी नहीं है, वो एटीएम कार्ड, वो कार्ड वाला सब चलेगा, सब चलेगा, कुछ भी नहीं है। वो समझ रहा कि है खाना ना खा लिया, अब होटल में ना बोलेगा, फिर पैसे कहाँ लाएंगे, अब क्या देगा, वहां पर तो बड़ी शिद्दत हो जाएगी।
اگر پہلے سے معلوم ہو ہوٹل میں جانے سے پہلے بھی وہ معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ انتظام کر کے جائے گا. تو یہ حضور کی بارگاہ کا جو بے ادب ہو جاتا ہے، ان سے آواز میں بات کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے اعمال کو اکارت کر کے اس کو غافل کر دیتا ہے. غافل ایسا غافل، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پہ چلا جا رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، جب دیکھو مسجد میں نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہی نہیں، تو کوئی عبادت ہو کوئی نہیں. اور وہ یہ سمجھ رہا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، تہجد پڑھا ہوں روزانہ. آپ کا تو رشتہ، ایمانی رشتہ نبی سے منقطع ہو چکا ہے. آپ نے جو بے ادبی کی ہے، آپ کا ایمانی رشتہ منقطع ہو گیا ہے. اب آپ کیسا بھی لباس پہن لیجیے، کیسا بھی کتنے بھی چاہے حج کر لیجیے، جتنے چاہے روزے رکھ لیجیے، روز تہجد گزاریا کریے، آپ کا سلسلہ ایمان جو نبی سے تھا منقطع ہو چکا ہے. کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ان کو خبر ہی نہیں. اب مرے گا، خبر میں جائے گا، اب وہاں پر جب پوچھا جائے گا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اب وہاں پر ضرورت ہے تو اب اس کی زبان کو فرشتے پکڑ چکے ہیں، اس کو بولے نہیں آ رہا کچھ. پھر میدان محشر ہے، اب وہ سمجھ رہا کہ میں تو بڑی نمازیں پڑھ کے لے کے آیا ہوں، میرا عمل نامہ جب ہاتھ میں آئے گا تو نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، کھلا ہوگا، تو کچھ بھی نہیں وہاں پر. تو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دی، توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. تو پیارے اور محترم بھائیوں، حضور کی بارگاہ کی تھوڑی سی بے ادبی آدمی کے اعمال کو اکرت کر ہی دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. عام گناہ کرے توبہ کی توفیق ملتی ہے، رسول کی بارگاہ کی بے ادبی کرے تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ دیکھیں جتنے گستاخ رسول جو نظر آتے ہیں حضور کی بارگاہ کے بے ادب، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے روزے رکھ رہے ہیں، بڑی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، یوں بہت سارے کام نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. کیوں کہ زبان سے حضور کی بے ادبی جو نکل چکی ہے. حضور کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں، تمہارے بڑے بھائی کی طرح تھی، ان کا علم تو اتنا کم تھا، شیطان کو بھی ان سے زیادہ علم ہے معاذ اللہ. اب ان کے پاس بہت سارے کتابوں میں لکھی ہے. تو پیارے بھائیوں، ایسی باتیں کرنے والوں کا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو ویسے لوگ جو ہے ایسے میلاد النبی کے مبارک مواقع پر سنیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ آ کے بھولے والے سنیوں کو بھڑکاتے ہیں، بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی ان کے راستے پہ چل جائیں، ان کے راستے پر چل پڑے. تو اب شیطان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جا کے لوگوں کو وسوسے ڈالے، بس اہل سنت جماعت سے نکال کر بدعقیدہ کی جماعت میں ڈال دو، تو میرا کام تو یہ لوگ ہی کریں گے، میرا کام بڑا آسان ہے، یہ جماعت میں ڈال دو، اب یہ نمازیں پڑھیں، روز رکھیں، عبادت کریں، ان کو تو جانا ادھر ہی لیفٹ سائڈ میں، ان کو تو جنت میں بھی ہے نہیں، کیونکہ میرے راستے پہ چل رہے ہیں. عبادت تو میں بھی بہت کیا، روزے میں بھی بہت رکھا، نبی کی تعظیم آئی تو میں جھکا نہیں، اور کہ نبی کی تعظیم کا وقت آئے تو کھڑے کے سلام پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھ رہے نا. تو وہی فرق ہے، وہ جھکا نہیں، یہ کھڑے کو تیار نہیں. تو الحمدللہ ہم کھڑے کے سلام پیش کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد پیش کرتے ہیں، بالخصوص جمعہ کے بعد سلام پیش کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں. تو ہمارا رشتہ ایمان الحمدللہ بڑا مضبوط ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی آل اور اصحاب سے بھی محبت کرے. کہ میں حضور سے محبت کروں گا، آل اور اصحاب ان کا اتنا کچھ نہیں ہے، بس حضور سے محبت ہے تو کافی ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. سرکار کی محبت کے ساتھ حضور کی آل سے محبت یہ بھی فرض، صحابہ کی محبت بھی فرض، دونوں کی محبتیں چاہیے. حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ آل رسول، اصحاب رسول، دونوں کی محبت. اگر ان میں سے کہیں کمی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ بھٹک رہا ہے راستے میں، اس کو راستہ نہیں ملا، گمراہی کی طرف جا رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. الحمدللہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ عشق رسول، عشق آل رسول، عشق اصحاب رسول، حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت،
اور حضور اسلام کی امت کے اولیاء اللہ سے محبت. ہمیں غوث سے محبت, ہمیں خواجہ سے محبت, ہمیں بابا فرید الدین شکر سے محبت, نظام الدین اولیاء سے محبت, بختیار کاکی سے محبت, مجدد الفسانی سے محبت, یوسف سے بھی محبت. ہم سارے اولیاء سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں رضا نے یہی سکھایا ہے. رضا کی یہی تعلیمات, امام احمد رضا کی یہی تعلیمات کہ تم سارے اولیاء اللہ سے محبت کرو, تمام صحابہ سے محبت کرو. اگرچہ کہ سب کے درجے الگ الگ ہیں, لیکن محبت ہر ایک سے کرنے کا حکم ہے. اگر اس محبت میں کمی ہو جائے یا اس میں بے ادبی ہو جائے تو ایمان جو ہے وہ جانے کے چانسز ہیں. تو لہذا پیارے بھائیوں, اہل سنت جماعت جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اعتدال پر رہیں گے, نہ زیادہ غلو کرے گی اہل بیت کی محبت میں اور نہ زیادہ دشمنی کرے گی. غلو کرے گی تو رافضی بنے گی, اور اگر معذلہ دشمنی کرے گی خارجیت کی طرف جائے گی. تو نہ رافضیت کی طرف جانا ہے نہ خارجیت کی طرف جانا ہے, بلکہ مسلک اہل سنت و جماعت سنی مسلمان جو صحابہ کا جو ادب ہے صحابہ کا ادب, اہل بیت کا جو ادب ہے اہل بیت کا ادب, رسول کریم کی جو محبت ہے وہ تو بے پناہ محبت ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. حضور کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹائم کافی ہو گیا ہے, کافی پر رس کر کے یہ بات کو ختم کر رہا ہوں. حضور اسلام کی لمٹ جو ہے کوئی, حضور کی محبت ان لمیٹڈ ہے, اور یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, صحابہ نے کیا. حضور اسلام وضو کر رہے ہیں, کلی فرماتے ہیں, صحابہ لے کے کلی کو پی رہے ہیں. یہ تو صحابہ سے ثابت ہے. حضور اسلام کی کلی مبارک کو لے کے صحابہ پی رہے ہیں. حضور اسلام ایک مرتبہ جو ہے اپنا خون شریف, خون مبارک, جیسے آج کل چل رہا ہے یہ پچھنے لگاتے ہجامہ, آج کل ہجامہ کہا جا رہا ہے, پچھنے لگانا کہتے تھے. تو ہجامہ جو ہے, ہجامہ سے میں عربی کا لفظ ہے, پچھنے لگانا اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو. تو ہجامہ جو چل رہا ہے تو حضور نے جو ہے ہجامہ کروایا, اور خون شریف جو تھا ایک صحابی کو عنایت فرمایا. فرمایا کہ جا کے ایسی جگہ ڈال کر اب جا کسی کی نظر نہ پڑے. تو انہوں گئے, جا کے سارا جو ہے خون شریف پی لی, سارا خون شریف پی لی, ٹھیک ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے فرمایا کہاں ڈال کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا کسی کی نظر نہیں پڑے گی, ایسی جگہ ڈالا جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی. تو آپ کا مسکرائے, فرمایا شاید تو نے پی لیا. بولے کہ ہاں یا رسول اللہ پی لیا. آپ کا خون مبارک زمین پر گرانا گوارا نہیں کیا, میں پی لیا. تو آقا نے فرمایا جا تو جہنم سے آزاد ہو گیا. اب عام مسلمان کے جسم میں بھی خون ہوتا ہے, ہر انسان کے جسم میں, جانوروں کے جسم, جانوروں کی بھی باڈی میں خون ہوتا ہے, ہمارے اندر بھی خون ہے. جب تک اندر پاک ہے, جیسے یوں نکلا, جیسے چھوٹا سا چرپٹا لگا, خون جیسے باہر نکلا, چمکا پہلے تھوڑا سا یوں, تو وضو ہے ابھی بھی, لیکن اپنی جگہ چھوڑ کے خون ذرا ہٹا یوں, وضو ٹوٹ گیا, اور وہ ناپاک ہے خون, وہ ناپاک ہو گیا, وہ خون ناپاک. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنا خون مبارک نکال کر جب دیا تو وہ صحابی نے جب پیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ارے وہ تو پینا حرام ہے, خون ہے وہ تو جسم سے نکالا گیا, وہ تو حرام ہے, تم نے کیسے پیا, یہ نہیں پینا چاہیے تھا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تم جہنم سے آزاد ہو گیا. تو ہمارا خون نبی پاک علیہ السلام کے خون پاک میں جو ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے. باقی سمجھتے کہ بھائی انہوں ہماری طرح تھے, ہماری طرح تھے, ماشاءاللہ, استغفر اللہ. میرے پیارے محترم بھائیوں, پیارے آقا علیہ السلام سے جو محبت ہے جو صحابہ نے کی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. اس میں کسی کوئی قرآن کی آیت میں نہیں لکھا تھا, وہ صحابی نے نہیں پڑھا کہ اگر نبی خون دے تو پی لیا کرو. سرکار نے کبھی حدیث میں نہیں فرمایا کہ جب میں خون دوں تو تم پیا کرو, نہیں فرمایا. تو وہ جو انہوں نے پیا, کس نے ان کو یہ سکھایا؟ عشق رسول نے سکھایا.
ان کا عشق رسول جو موجے مار رہا اندر، اس نے سکھایا یہ تو میرے نبی کا خون ہے، میں کیا اس کو زمین پہ ڈال دوں؟ نہیں، میں خود پی لوں گا اس کو۔ ان کی عشق رسول نے رہنمائی فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سرکار علیہ السلام و تسلیم کی جو محبت ہے یہ صحابہ نے وہ سکھایا ہے۔ بے شمار واقعات اس طرح پیارے آقا علیہ السلام اپنے سر مبارک کے بال شریف منہ مبارک حج کے موقع پہ ایک طرف کے بال کٹوائے، حضرت ابو طلحہ کو جو عنایت فرمایا جاؤ صحابہ میں تقسیم کر دو، تو صحابہ میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ادھر کے بال شریف کٹوا کر پھر کسی صحابی کو عنایت فرما دیا جب یہ صحابہ میں تقسیم کر دو۔ تو آج تک الحمدللہ ہم اہل سنت میں منہ مبارک چلے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ الحمدللہ، اور اس کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں میلاد النبی کے موقع پر، اس کا غسل کا پانی بھی پیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے الحمدللہ، اس کے اوپر نعتیں بھی ہیں۔ تو البس میرے پیارے بھائیوں، حضور کی جو ذات مبارکہ ہے اس سے جس شے کو نسبت ہو جائے اس سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر محبت میں کمی بیشی ہوئی تو ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آقا کا ادب، آقا کا احترام یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ قرآن پاک نے آقا کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، جب رسول کی بارگاہ میں بات کرو تو اونچی آواز سے بات مت کرو۔ سرکار نے کبھی نہیں فرمایا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو اونچی آواز سے بات مت کرنا، سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار کی تو عاجزی، سرکار نے کبھی نہیں فرمایا۔ مولا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جب نبی کی بارگاہ میں آؤ آواز پست کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، خبر بھی نہیں ہوگی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہوں کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہ باتیں انہیں کو سمجھ میں آتی ہیں جن کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، اور عشق رسول کی شمع روشن نہیں ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، بھائی نماز پڑھو بس، تو نماز سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں، روزوں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ جب تک حضور علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کے روزے ہیں، نہ اس کی عبادت ہے، نہ وہ مسلمان ہے۔ سب سے پہلے مسلمان جب ہے جب اس کے دل میں رسول کا ادب احترام ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پھر آل رسول کی، اصحاب رسول کی محبت، اس کا ایمان مکمل۔ یہ نمازیں، روزے یہ جنت میں جانے کے بعد درجات کو بلند کرنے والے ہیں، لیکن جنت میں جو انٹری ہے وہ عشق رسول ایمان کی بنیاد پر ہے۔ مسلمان ہے تو جنت میں جانا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے تو جنت میں کہاں جائے گا؟ تیری نماز تو باہر رہ جائے گی، روزے تو باہر رہ جائیں گے، زکات تو باہر رہ جائے گی۔ اندر گیا تو وہ نمازیں پہلا پہنچیں گی، اور اندر جانے کی جو انٹری کا جو پاس ہے، ایمان ہے، وہ ایمان کی اصل حضور کی محبت ہے۔ تیرے پاس وہی نہیں اور تو سمجھ رہا کہ میں جنت میں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا میری امت میں ایک ہی جنت میں جانے والی جماعت ہے، باقی 72 گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گمراہوں سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے